سورہ ملک بڑی، جیسے سورہ قاف وہاں تھی اسی مقام پر یہاں سورہ ملک ہے، بہت جامع اس کی تاثیر، اور یہ بہت حضور کو عزیز تھی۔ آپ کی یہ معمولات میں سے تھا، رات کو سوتے ہوئے آپ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے اور اس کی آپ نے تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی، راج اس کا ہے۔ یہ ہے دین کا سیاسی پہلو، پوری کائنات پر اس کا راج چل رہا ہے۔ دنیا میں بغاوت ہے، کیوں ہے؟ وہ اپنے ایمان کے دعوے داروں کا امتحان لینا چاہتا ہے بس، ورنہ سورج، چاند، گیلیکسیز، پوری کائنات اور خود ہمارے جسم کا ایک ایک ذرہ اس کے قانون کا پابند ہے، تابع ہے۔ ہمارا جسم ہمارے اختیار میں کہاں ہے؟ میں تنگ آ جاتا ہوں، 2 دن ہوتے ہیں یہاں سے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جب تک کہ وقت لگتا ہے، پینسل لے کر بیٹھتا ہوں۔ اگر میں چاہوں کہ یہاں بال نہ آئے، میرا جسم ہے، میرا تو اختیار نہیں، وہ تو آئیں گے۔ تو ہمارا جسم بھی جہاں تک اس کی فزیولوجی کا تعلق ہے، اس کی اناٹمی کا تعلق ہے، یہ سارا اللہ کے قانون کے تابع، میرے تابع تو نہیں۔ میں چاہوں میرا دل ذرا رک جائے، جب چاہوں میں اس کو سٹارٹ کر دوں تو یہ تو نہیں ہوگا، جب بد ہوگا بد ہو جائے گا، میرے اختیار میں نہیں۔ لیکن یہ کہ جو ہماری اختیاری زندگی ہے اس میں ہم نے طے کر لیا ہے کہ اللہ کی نہیں مانیں گے، اپنی مانیں گے، اپنی مانیں گے، اپنی بیویوں کی مانیں گے، اور جو بھی نظام ہے اس کے ساتھ وفاداری کریں گے، چاکری کریں گے، ان کی ملازمت کریں گے، ان کے رتھوں کے اندر ہم بیل بن کر جتیں گے تاکہ ہمیں عیش ملے، دنیا کے اندر ہمارے لیے مقامات ہو، ہماری عیش، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یہ ہے اصل میں امتحان، ورنہ بادشاہی یہاں اب بھی اسی کی ہے۔ یہ صرف ہلدی کی گرانٹ ہے جسے لے کر ہم پنساری بن کر بیٹھ گئے، میری مرضی، میرا خیال، میرا نظریہ یہ ہے، اور ہمارے نزدیک جو ہے طریقتکم المثلی، ہمارے جو کلچر ہے، مثالی نظام جو ہم نے بنایا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب دیکھیے ہم نے حیات انسانی کا جو اب تک سمجھا ہے، جس کو کہ عمر نے، جو کہ بہت بڑا شاعر ہے، اس نے اپنی بیوی سے خطاب کر کے کہا ہے حیات ثم موت ثم بعث، حدیث و خرافات یوم عمری۔ یہ کیا ہے؟ زندگی پھر موت پھر زندگی، پھر کیا یہ سب حدیث و خرافات معاذ اللہ۔ ہم نے بھی دیکھا پہلے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یہ وقفے کیوں ڈالے گئے؟ یہ موت کا وقفہ کیوں ڈال کر زندگی کا ایک حصہ نکال دیا علیحدہ؟ 30 40 50 60 سال یہ دنیا کی زندگی، پھر موت کا وقفہ۔ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، کیوں؟ اس کی حکمت بتائی جو ہم پڑھائے سورہ واقعہ میں، قدرنا بینکم الموت، تمہاری ہی زندگی کا تسلسل ہے جس میں ہم نے ایک وقفہ موت کا ڈال دیا ہے۔ کیوں ڈالا ہے؟ خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ جو چنک علیحدہ کیا ہے یہ اس لیے کہ تمہاری آزمائش ہو، امتحان ہو، تمہیں جانچا جائے۔ وہ 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا تھا جو دیتے تھے تم کبھی اسکولوں میں، اب یہ 30 برس کا سمجھ، اور واقعی 30 برس ہی ہوتے ہیں آدمی کے پاس۔ پہلی زندگی کے 20-25 برس ایسے گزر گئے، شعور ہی ابھی نہیں ہے، اور پھر ایک خاص عمر کے بعد جو ہے آزاد ڈھیلے پڑ گئے، اور پھر یہ کہ لکیٰ لا یعلم من بعد علم شیئا، 30 نہیں ہوں گے 40 مل جائیں گے آدمی کو، کام تو یہی ہوتا اس کی زندگی کا۔ یہ اس لیے ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں جانچے پرکھے دیکھے تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا۔ اب دیکھیے علامہ اقبال کی جو نظم ہے زندگی کے موضوع پر، واقعہ یہ ہے کہ بہت چوٹی کی چیز ہے، بہت عمدہ چیز۔ تو اسے پیمانہ امروز فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب۔ جیسے سمندر میں ایک بلبلا سا ہوتا ہے، کتنی زندگی ہوتی ہے بلبلے کی؟ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی، کبھی زندگی جان سے مترادف ہے، عبارت ہے، کبھی جان دینا اصل زندگی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی، اصل زندگی جو ہے وہ جان دے دینے سے حاصل ہوتی۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ اللہ جس نے بنائے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر۔ آیات متشابہات میں سے ہے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھ پاؤ گے اللہ کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق نہیں، اتنا محکم نظام ہے، اتنا محکم نظام۔
کیا کسی سائنسدان نے آج تک یہ بھی کہا کہ تخلیق میں یہاں نقص ہے؟ کسی نے کہا؟ زوالوجی کی فیلڈ میں یا باٹنی کی فیلڈ میں یا کسی اور فیلڈ میں، جیولوجی کی فیلڈ میں، اسٹرانومی کی، کسی نے کہا ہے؟ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور، پھر ذرا دوبارہ لوٹا لو اپنی نگاہ، دیکھ لو، ہر میدان میں دیکھ لو، کہیں تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ اگر یہ تخلیق کامل ہے تو کامل حقیقت میں کون ہے؟ اس کا خالق، اس کا باری، اس کا مصور، بس یہ نظر نہیں آتا۔ سائنسدان سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا۔ بڑے بڑے صاحب بصیرت و بڑے بڑے عقل مند اپنی ناک تلے کے پتھر سے ٹھوکر کھاتے، دیکھ رہے ہیں ٹیلیسکوپ سے ٹھوکر کھا رہے ہیں وہاں جو سامنے پتھر پڑا ہوا اس۔ یہ ہو رہا ہے آج ہمارے ساتھ۔ سپر جیل کا بسرا کر رہتے ہیں، پھر لوٹاؤ ذرا اپنی نگاہ کو 2 مرتبہ اور۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری نگاہ تھک ہار کر لوٹ آئے گی، تمہیں ہماری تخلیق میں کہیں کوئی رکھنا، کوئی دراڑ نظر نہیں آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان چراغوں کو ہم نے بنا دیا ہے رجوما للشیاطین، شیاطین جن جو ہیں وہ جو کوشش کرتے ہیں اس سے باہر نکل کر، اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ خبریں جو ہیں وہ فرشتوں سے چرا کر لے آئیں، تو ان کو کھدیڑنے کے لیے، ان کو اوپر سنگ باری کے لیے ہم نے یہ میزائلز رکھے ہوئے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے جلا دینے والا عذاب۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور جو لوگ اللہ کا، اپنے رب کا کفر کریں، چاہے وہ انسان ہو چاہے جنات ہو، ان کے لیے ہے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے تو سنیں گے کہ وہ دھاڑ رہی ہوگی، اچھل کود رہی ہوگی، اس کا جوش و خروش ہوگا، جو سورہ قاف میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اس سے پوچھیں گے هل امتلأت وتقول هل من مزید، وہ اور چاہے گی۔ جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا ہو یا بھوکا شیر ہو اور اس کے آگے کوئی شکار ڈالا جائے تو جس طریقے سے وہ اس پر غرا کر آئے گا، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہوگا کہ وہ اپنے غصے سے پھٹ جائے۔ کلما القی فیہا فوج، جب کبھی بھی اس میں ایک فوج ڈالی جائے گی، یعنی یہ کہ ایک قوم کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، وہ تو ہو رہا ہے، وہم یوزعون، ان کے درجہ بندی کی جائے گی، قوموں کا علیحدہ علیحدہ حساب ہوگا۔ سألہم خزنتہا، تو جو جہنم کے داروغہ ہے ان سے کہیں گے الم یاتکم نذیر، کہ آپ کے پاس کوئی خبردار کرنے والے نہیں آیا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے آیا تھا، کیوں نہیں؟ قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا، فکذبنا، ہم نے انہیں جھٹلا دیا تھا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کوئی شے نہیں اتاری اللہ نے، یہ تم خام خواہ کہہ رہے ہو کہ تم پر کوئی قرآن اترا ہے یا تورات اتری ہے۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم نے اس سے بھی بڑھ کر کہا کہ تم تو خود کسی گمراہی میں ہو، کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہو، تمہیں کوئی آسیب آ گیا ہے یا کچھ اور ہو گیا ہے۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، اور انہوں نے کہا یا وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سوچتے، غور کرتے، عقل سے کام لیتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو ہم نہ ہوتے اس جہنم والوں میں سے۔ فاعترفوا بذنبہم، بس انہوں نے اپنے اصل گناہ کا اعتراف کر لیا۔ یہ بہت اہم مقام ہے۔ اصل گناہ کیا تھا کہ ہم نے ان کی بات سنی نہیں، سنی تو انسنی کر دی، اس پر غور نہیں کیا۔ اس لیے کہ ہم یہ آج پڑھ چکے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ نے تمہیں یہ فیکلٹیز دی ہیں تو اس لیے کہ استعمال کرو۔ ہم نے بند کر کے رکھ چھوڑی ہے، ہماری ریت ہے، ہماری آباء و اجداد کی رسمیں ہیں، ہماری برادری کے یہ رواج ہیں، ہم اتنے عرصے سے ایک جماعت میں ہیں، اس جماعت کا یہ چلن ہے، جو بھی ہے، اس فرقے میں ہے، اس فرقے کا یہ معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے کہ نہ سوچنا، نہ غور کرنا، نہ سننا۔ فاعترفوا بذنبہم، اصل گناہ یہ ہے ان کا۔ فسوقا لاصحاب السعیر، تو اب دفع ہو جائیں، یہ دھکارے جائیں یہ لوگ کہ جو جہنمی ہیں۔ اس کے برعکس ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے غیب میں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور دیکھو چاہے تم اپنے قول کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آوازی سے بیان کرو۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر مضمر ہے اور پنہاں ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، بڑی اہم آیت ہے یہ وہ حصے ہیں قرآن کے یہ کہ جن کو اس طریقے سے ازبر ہونا چاہیے، اگر بات کرنا چاہتے ہیں آپ دین کی وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں۔
کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ ایسی بات ہے کہ جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. گھڑی بنانے والے کو تو معلوم ہے میں نے اس میں کیا کیا پرزے رکھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں معلوم. میں اس کا استعمال تو کر رہا ہوں، مجھے بتا دیا یہ بٹن دبانے یہ آن ہو جائے گا، لیکن یہ کہ جس نے بنایا ہے کیا اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز ہے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اور وہ تو بہت باریک بین ہے، ہر شے کی خبر رکھتا ہے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اسی نے تمہارے لیے زمین کو بنا دیا ہے پست، تابع حکم، تمہارے قدموں میں بچھی ہوئی ہے غریب، جتنا چاہتے ہو اس کو تو رونتے ہو، پامال کرتے ہو. فمشو فی مناکبہا، چلو پھرو اس کے کندھوں کے مابین. گویا کہ یہ بھی کوئی بہت بڑا ہاتھی ہو، اس کے کندھوں کے مابین اتنی جگہ ہے، چل پھر رہے ہیں. جیسے چیونٹی کسی ہاتھی کے کندھوں کے درمیان چل رہی ہو تو وہ تو سمجھتی ہوگی کہ فٹ بال کا میچ کھیلنے کی جگہ مجھے مل گئی ہے. تو یہی حال ہمارا ہے، ہم جسے بہت وسیع سمجھتے ہیں کیا وہ کچھ بھی نہیں. فمشو فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، اور اسی کے رزق میں سے کھاؤ پیو، اسی زمین میں سے تمہارا رزق بھی برآمد ہو جائے گا. وإلیہ النشور، یہ یاد رکھو کہ پھر اللہ ہی کی طرف اٹھ جانا ہے، یہ اٹھنا ہے. آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تمہیں کوئی خوف نہیں رہا؟ بالکل تم نچت ہو گئے ہو اس آسمان والے سے جو آسمان میں ہے کہ وہ کہیں تمہیں زمین میں خسف نہ کر دے، دھسا نہ دے. فاذا ہی تمور، جبکہ وہ لرزے، زلزلہ آئے، شق ہو جائے اور تم چلے جاؤ. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تمہیں کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان والا تم پر بھیج دے کوئی ایسا جھکڑ تیز آندھی جس میں پتھر چلے آ رہے، جو بلٹس کا کام کرے اور میزائلز کا کام کرے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا، کیا اس کا نتیجہ تھا. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا ہوا میرا ان کو پکڑنا اور میرا عذاب. اولم یروا الی الطیر فوقہم، کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو جن کے اوپر ہے. صافات ویقبضن، کبھی انہوں نے اپنے پر پھیلائے ہوتے ہیں، کبھی ان کو سکیڑ لیتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں روکے ہوئے انہیں اس فضا کے اندر مگر رحمان. انہ بکل شیء بصیر، یقیناً وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. یعنی جو قانون طبیعی ہے جس کے تحت وہ چل رہا ہے وہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے. امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن جائے اور تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں. ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں آ گئے، بہکارے میں آ گئے. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، پھر بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ اپنے رزق کے خزانوں کو روک لے. بل لجوا فی عتو و نفور، نہیں یہ لوگ اپنی شرارت میں اور نفرت میں بہت آگے بڑھ گئے. افمن یمشی مکبا، یہ آیت بہت اہم ہے حکمت قرآن کے اعتبار سے، فلسفے کے اعتبار سے. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. دو انسانوں کا تصور کرو، ایک شخص وہ ہے کہ جو اوندھے منہ پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے، ایک وہ جو سیدھا کھڑا ہے، سیدھے راستے پر چل رہا ہے. کون ہوگا زیادہ ہدایت پر؟ اس میں نقشہ کھینچ دیا گیا ہے. جو لوگ حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں صرف انسٹنکٹس کی وجہ سے زندہ ہیں، معاشی جدوجہد اسی کے لیے زندہ ہیں، گھسٹ رہے ہیں اسی میں. اور اس اوندھے پڑے وہ انسان کے معنی نہیں، انہیں آگے کا کچھ پتہ نہیں، آگے کہاں جانا ہے. وہ تو ان کے انسٹنکٹس انہیں چلا رہے ہیں، بالکل اینیمل لیول کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں. اوندھے منہ، انہیں کیا نظر آئے گا راستہ کون سا ہے، کدھر جانا ہے. ایک شخص کھڑا ہے سیدھا، اپنی منزل اس نے معین کر لی ہے. یہ بالکل وہی فلسفہ ہے جو سورہ حج میں آ چکا ہے. انسان حقیقت میں وہی انسان ہے جس نے اپنا کوئی آدرش، کوئی نصب العین، کوئی مقصد، کوئی آئیڈیل زندگی میں مقرر کیا. جو شخص بغیر کسی نصب العین کی زندگی گزار رہا ہے، ہی از این اینیمل. اولئک کالانعام بل ہم اضل، حیوانات جو ہیں یہ چوپائے، ان کی زندگی کا وہ مقصد نہیں ہے. وہ تو اللہ نے ہمارے کام کے لیے پیدا کر دی. آپ لوگ کاٹن گوشت کھائیں اور ان کی چڑوں سے جوتیاں بنائیں اور جی رہے وہ خالص انسٹنکٹس کے اوپر. ان کی جبلتیں ہیں، صرف جبلت کے تحت ہیں. انسان صرف حیوان نہیں ہے، اس میں کچھ اور ہے، اور اس کے لیے کوئی آئیڈیل. ضعف الطالب والمطلوب، جتنا اونچا آئیڈیل ہوگا اتنا ہی اونچا انسان جائے گا. لیکن جس کا کوئی سرے سے آئیڈیل نہیں، آخر چوپائے بھی تو اسی طرح چلتے ہیں نا. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، سیدھا راستہ اور اس کی منزل معین ہے، مجھے ادھر جانا ہے. دنیا میں ہماری منزل اقامت دین، حقیقت میں زندگی کی منزل آخرت، رضائے الہی کا حصول. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں
इंशा उठाना, तुम्हें बनाया बढ़ाया, वजाल लकुम सम्अ वल अब्सार वल अफिदा, तुम्हें कान दिए, आंखें दी और दिल दिए या अक्ल दी। आमतौर पर कुरान में समा पहले क्यों आता है और बसार बाद में क्यों आता है? इंसानी इल्म का जब आप जायजा लेंगे तो उसमें पहला हिस्सा होता है जो पहली नस्लों ने इल्म हासिल किया हुआ है उसको आप अखज़ करते हैं अपनी समाअत से। आप सुनते हैं, क्लास में लेक्चर हो रहा है, प्रोफेसर लेक्चर दे रहा है, जो कुछ हुआ है पहले वो आपने पिछली नस्लों का जो भी ज़ख़ीरा है मालूमात है वो जमा किया, अब आपने ऑब्जर्व किया, कुछ और मालूमात हासिल की, कुछ नई हकीकतें आप पर मुनकशिफ हुई और फिर आपने उसको जोड़ा, एक कदम आगे गए। इन्न सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला क़लीलन मा तशकुरून, बहुत कम ही शुक्र है जो तुम करते हो। कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून, कह दीजिए उसी ने तुम्हें फैला दिया है जमीन में और उसी की तरफ तुम इकट्ठे कर दिए जाओगे, जमा कर दिए जाओगे। व यक़ूलून मता हाज़ल वाद इन कुन्तुम सादिक़ीन, वो कहते कब होगा ये वादा, कब पूरा होगा, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ। क़ुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, कह दीजिए कि इसका इल्म अल्लाह के पास है। आखिरत कब आएगी? वल्लाहु इंदहु इल्मुस्साअ, अल्लाह ही के पास उसका इल्म है। व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, और मैं तो बस सिर्फ एक वाज़े और साफ साफ डरा देने वाला हूँ, इसके सिवा मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं। फलम्मा रअऊहु ज़ुल्फ़तन, फिर जब वो देखेंगे उसको करीब आ गई, सीयत वजूहुल लज़ीना कफ़रू, तो इनके चेहरों के हुलिये बिगड़ जाएंगे, बुरे हो जाएंगे इनके चेहरे, इन काफिरों के। वक़ील हाज़ल लज़ी कुन्तुम बिही तद्दऊन, और कहा जाएगा ये है वो जिसको तुम मुतालबा करते थे कि लाओ और ले आओ जल्दी से। कुल अरायतुम इन अहलकनी अल्लाहु व मम्मन मइया और रहिमना फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम, ए नबी इनसे कहिए देखो अगर मुझे मेरा अल्लाह हलाक कर दे या और जो मेरे साथ है उन सबको भी हलाक कर दे, या अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए, सवाल ये है कि तुम्हें कौन बचाएगा, काफिरों को कौन बचाएगा अज़ाब अलीम से? हमारा जो भी हो हम नाकाम रह जाए, तुम्हारे नजदीक नाकाम हो गए, हमारे नजदीक तो कोई नाकामी है ही नहीं। हल तरब्बसूना बिना इल्ला इहदल हुस्नैन, दो आधा सूरतें हैं, उनमें से तीसरी को सूरत है ही नहीं। या हमारा रब हमें सबको जामे शहादत नोश करवा दे, कामयाबी कामयाबी, सबसे बड़ी कामयाबी तो यही। और कामयाब होकर अगर वापस आ गए तो तुम भी कहोगे कामयाब। लेकिन तुम सोचो कि काफिरों में कौन बचाएगा दर्दनाक हिसाब से। कुल हुवर रहमान व आमन्ना बिही, कह दीजिए वो रहमान है, उस पर हम तो ईमान ला चुके हैं, वालैहि तवक्कलना, और उसी पर हमारा तवक्कुल। नोट कर लीजिए ये सूरतें जो है बिल्कुल इब्तिदाई जमाने की सूरतें हैं। अभी समझिए कि ये इब्तिदाई रद्द क़दा है, जिसकी आखिरी शक्लें वो हैं जो सूरह अनाम और सूरह आराफ और सूरह यूनुस और सूरह हूद में हम देखा है। फसतअलमून मन हुवा फी ज़लालिम मुबीन, तो अनक़रीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि खुली गुमराही में कौन था, हम थे या तुम थे। कुल अरायतुम इन अस्बह माउकुम गौरन, जरा एक बात पर और गौर करो, अगर तुम्हारा ये पानी जो जमीन का है वो नीचे उतर जाए